بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 52 سے 59، 52 سے 59 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت میں دو چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے حسنیین کہا ہے، یعنی دو بہترین چیزیں، شہادت یا پھر غنیمت، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال، اس کا جواب ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا منافق کا صدقہ قبول ہوگا، اور اسی طرح ایک اور سوال اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ جو کثرت مال ہے، مال و دولت یا مال اور اولاد کی کثرت ہے، کیا وہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ تو اس کا جواب بھی آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کا خوف اور بزدلی، یہ ایک ایسی صفت ہے جو بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ اصل میں کیا ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور آخری موضوع آج کا وہ ہے مال و دولت کے جو حریص لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ انداز میں ہمارے سامنے بات ہے تاکہ اس چیز کو ہم جان پائیں۔ تو آج کے درس کو شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 52 سے 55، پہلے ایک حصے میں ہم ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ تو یہ آیت نمبر 52 سے 55 تک ہم نے تلاوت آپ کے سامنے پیش کی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، قل، آپ فرما دیجئے، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد وغیرہ میں، یہ قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، حل کا اصل معنی تو ہوتا ہے کیا، لیکن آگے اگر جملے میں الا آ جائے تو پھر حل نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آگے حل تربصون بنا الا، تو اس الا کی وجہ سے ہم حل کا معنی سوال نہیں کریں گے، کیا کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ نہیں کا معنی یہاں پر پایا جائے گا۔ تو قل حل، کہہ دیجئے کہ نہیں، تربصون، ربصا یہ انتظار کرنے کو کہتے ہیں، تربصون تم سب انتظار کرتے، یعنی نہیں تم سب انتظار کرتے، بنا ہمارے ساتھ یا ہمارے معاملے میں، الا سوائے اس کے یا مگر، احدا ایک یا کوئی ایک، الحسنیین یہ دو حسین چیزیں، جو دو بہترین چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے۔
تو دو بھلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ اور ہم، نَتَرَبَّصُ ہم انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ تمہارے بارے میں یا تمہارے حق میں، کہ یُصِیبَکُم کہ پہنچائے تمہیں، اللہ بعذاب عذاب کے ساتھ، یا عذاب من عندہ اپنی طرف سے، او یا بِأَیْدِینَا یا پھر بی ساتھ ایدی یعنی ہمارے ہاتھ، نہ ہمارے یعنی یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب پہنچائے، فَتَرَبَّصُوا تو تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، متربصون سب انتظار کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انفقوا یہ نان نفقہ کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو وہی لفظ ہے، تو تم سب خرچ کرو، کہہ دیجئے کہ تم سب خرچ کرو، توعن کہتے ہیں اپنے دل کی خوشی سے، کہ خوشی سے تم خرچ کرو، او یا کرہن، اور یہ بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کراہت کا لفظ، تو یا پھر ناخوشی سے، کراہت کے ساتھ۔ لن یتقبل منکم لن ہرگز نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیکن لن آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یتقبل ہے، یہ یا کے اوپر جو پیش ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ٹینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، تو یہ وہ ہے، یعنی نہیں قبول کیا جائے گا، منکم تم میں سے، نہیں وہ قبول کیا جائے گا تم سے، انکم بے شک تم سب، تم سب ہو، قومن ایک قوم یا ایک ایسی قوم، فاسقین جو فاسق قوم ہے، اور فاسق کا معنی ہوتا ہے نافرمان، یعنی فرما برداری نہ کرنے والی قوم۔ وما اور نہیں، منعہم منع ہوئی ان سے، منع یہ بھی اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عام استعمال والا لفظ ہے، تو وہی عربی میں اس انداز میں ہے۔ وما منعہم اور نہیں مانع ہوئی ان سے کوئی چیز، ان یہ کہ تقبل قبول کیے جائیں، منہم ان سے، یہاں پر بھی دیکھیے تقبل ہے تو یہ بھی پیسے وائس ہے کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم نفقات یہ پہلے لفظ آگے آ چکا ہے، یہ وہی نان نفقہ والا لفظ، یعنی صدقات، خیرات، یا جو اللہ کے راستے میں انسان دیتا ہے اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور نہیں مانے ہوئی ان سے کوئی چیز کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر، انہم بلا شبہ، ہم وہ سب، کفروا ان سب نے کفر کیا، باللہ اللہ کا یا اللہ کے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ، وبرسولہ اور ساتھ اس کے رسول کے، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کیونکہ کفر کیا، اس کے علاوہ ان کے جو صدقات ہیں ان کو قبول نہ کیے جانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ولا یاتونا اور دوسری وجہ، ولا اور نہ ہی، یاتونا وہ سب آتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم اور وہ، کسالا وہ سست ہوتے ہیں، ولا اور نہیں، ينفقون وہ سب خرچ کرتے، الا مگر، و اس حال میں، ہم کہ وہ، کارہون سب ناخوش ہوتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں لیکن جب بھی خرچ کرتے ہیں صرف ایسی حالت میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ فلا تعجبک، فلا تو نہ یا چنانچہ، فا کا مطلب تو یا لہٰذا، یعنی جو ایک معاملہ پہلے بات ہو گئی اس کے نتیجے میں جو بات آگے کی جا رہی ہے اس کے لیے فا کا فائدہ ہے، تو فلا چنانچہ نہ، تعجبک تو عین جین با جو ہے یہ عجیب اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی نہ آپ کو حیرت میں ڈالے، نہ آپ کو تعجب ہو، نہ آپ کو عجیب لگے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی، اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، انما اس کے سوا نہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے، انما اس کے سوا نہیں، یعنی در حقیقت، اور اس کو کلمۃ الحصر کہتے ہیں، یعنی اس میں اس کے علاوہ پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے ہی نہیں، یعنی یہی حقیقت ہے، انما اس کے سوا نہیں یا در حقیقت، یریدو چاہتا ہے وہ، اللہ لیعذبہم لی تاکہ، یعذب وہ عذاب دے، ہم انہیں، بہا ان کے ذریعے، فی الحیات الدنیا اور ان سے مراد یہ پیچھے جو مال اور اولاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں عذاب دے، تزہق اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ، کافرون سب کافر ہوں،
یعنی ایسی حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، کفر کرنے والے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 52 سے 55 تک ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ اور تلاوت آپ رکھی۔ اب 52 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اب ان تمام آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا موضوع وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو منافق لوگ ہیں ان کی مختلف طرح کی صفات بیان کی ہیں اور ان کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور پچھلا درس بھی اصل میں اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جس میں منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، اور وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ تم ہمارے ساتھ انتظار کرو، کہ کیا تم ہمارے ساتھ انتظار نہیں کرتے ہو؟ کس کا؟ احد الحسنیین، کسی ایک چیز کا۔ یعنی تم تو ہمارے حوالے سے ہمیشہ بغض کی حالت میں رہتے ہو نا، لیکن جو تمہارا انتظار ہے اصل میں تو اگر ہماری طرف سے، ہمارے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ دو طرح سے ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز ہمیں مل جائے تو وہ کیا ہے؟ الحسنیین، تو وہ ہیں تو حسنیین ہی۔ اب یہ حسنیین کیا ہے؟ تو یہ الحسنہ اس کی تثنیہ ہے، اس کا دو والی فارم ہے کہ جو دو کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور حسنہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں حسین کے لیے کہ یہ بڑی حسین چیز ہے، تو اس کو حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں ایک جگہ پر حسنہ کا لفظ جنت کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ اسی کے حوالے سے کہ ظاہر ہے اس سے وہ بڑی خوبصورت ایک جگہ ہے، خوبصورت چیز کا نام ہے۔ تو خیر الحسنہ یہ اس سے دو اگر لیں تو الحسنیین ہے، اور اسی طرح الاحسن، یہ جو ہے الاحسن یہ اس کی تفضیل کی مؤنث ہے، یعنی اس کے اندر اگر فضیلت اور زیادہ اس کو بڑھا دیا جائے، احسن کو حسین دیکھیں اس کے بعد پھر احسن ہوا، یعنی زیادہ اس کے اندر معنی پیدا ہو گیا، زیادہ حسین، اور الحسنہ یہ اس کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہے اور اس کی ایک مؤنث ہے اور دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے اچھی دو چیزوں میں سے ایک۔ یعنی تم جو ہمارے حوالے سے غیظ و غضب میں ہمیشہ رہتے ہو کہ یہ لوگ جائیں اور جنگوں میں جا کر ہلاک ہو جائیں، تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، لیکن ہمارے حوالے سے اگر دیکھو، اگر ہماری طرف بیٹھ کر ہماری سائڈ سے اگر آپ اسی چیز کو دیکھو تو نتیجہ جو ہے ہمیں تو دونوں ہی انداز میں حسنیین لگتا ہے، دونوں ہی انداز میں بڑی ہی بہترین دو چیزیں لگتی ہیں۔ اور وہ دو بہترین چیزیں کیا ہیں؟ تو اصل میں مسلمانوں کی جو مصیبت پر یہ منافق جن چیزوں پر کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کو دو بہترین چیزیں کہہ دیا۔ ان میں سے پہلی کیا ہے کہ دنیا میں یا تو ہمیں فتح نصیب ہوگی، اور اس فتح کے نتیجے میں یہ فتح خود ایک حسین چیز ہے کہ انسان فتح کی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے اس سے، اور انسان کو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دین پھیلتا ہے، اور آپ کے حوالے سے آپ کے پاس اور زیادہ جو ایسا علاقہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اللہ کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک فتح بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غنیمت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس کو مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی وہ بہترین چیز ہے کہ جو انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر انسان شہید نہ بھی ہو، اگر اس میں مارا نہ بھی جائے، تو انسان کو کم از کم فتح تو ملتی ہے اور غنیمت تو حاصل ہوتی ہی ہے۔ اور دوسری حسین چیز، یا پھر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں، یعنی انسان اگر یہ غنیمت نہ حاصل کر سکے، فتح بھی کسی وجہ سے حکمت کے تحت، اللہ کی حکمت ہے، اگر انسان کو حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہماری عین تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے مومن مسلمانوں کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے ان منافقین اور کفار کو یہ جواب دیا ہے کہ تم جس چیز کے اوپر غیظ و غضب کا شکار ہو، اور مسلمانوں کے لیے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو، مسلمانوں کے حق میں تو وہ دونوں ہی آپشنز جو ہیں وہ بہترین آپشن ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی زبردست ضمانت ہے۔ کوئی شخص آج ضمانت کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے کہ جناب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا؟ کوئی شخص ضمانت نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ایسا عمل بتا دیا ہے، اور جو جہاد ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ضمانت مل جاتی ہے، اور اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین، آگے فرمایا حدیث میں ہے کہ
اللہ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کسی اور چیز نے نہیں نکالا ہے۔ یعنی وہ شخص کیوں نکلا ہے اللہ کے راستے میں؟ کہ اس کو اللہ کی باتوں پر سچا یقین ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی یہ یقین اور جہاد کا یہ جو راستہ ہے یہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور آگے فرمایا یا اسے اس کے گھر جس سے نکل کر گیا ہے، یعنی یا پھر وہ اگر شہید نہیں بھی ہوتا، ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھی ابھی پہنچ پاتا، اس میں اگر دیر ہے تو انسان واپس اپنے گھر میں پہنچتا ہے فتح کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ، تو فرمایا تو وہ اپنے گھر سے وہاں پر واپس آئے گا جس سے نکل کر گیا، اجر یا غنیمت دے کر واپس لائے گا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے دونوں ہی چیزیں اس حدیث کے اندر آئیں کہ اس حدیث میں تو فرما دیا گیا کہ دونوں ہی چیزیں بہترین چیزیں ہیں۔ ایک تو جہاد ہے کہ جو ایک ضمانت ہے، گارنٹی ہے اللہ کے اوپر سچا یقین ہونے کی، آپ شہادت دیتے ہیں تو اللہ بھی اس کے بدلے میں آپ کو جنت دیتا ہے، یا اگر انسان اس وقت شہید نہ بھی ہو تو اس کو اس جنگ کے اندر حصہ لینے کے بدلے میں اللہ رب العزت اجر کے طور پر غنیمت عطا فرماتا ہے اور اس کو غازی بنا کر گھر میں بھیجتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی زبردست اللہ رب العزت نے فضیلت رکھی ہے اس راہ جہاد کے اندر، اور ہم سب کو اس کے لیے خواہش کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص جہاد کے لیے نہ کوشش کرے نہ کبھی خواہش کرے تو وہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر، اس کی ایک راستے کے اوپر مرتا ہے۔ تو اس کے برعکس اب منافقوں کا اگر اسی آیت کے حوالے سے دیکھیں تو دوسرا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں آگے فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے حوالے سے کس چیز کا؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کسی عذاب میں پکڑ لے گا، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا پھر تمہیں عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا؟ ہمارے ہاتھوں سے۔ یعنی منافق مومن کے لیے تو دونوں طرح ستِ خیرہ ہیں، لیکن منافق کے لیے آپ دیکھیے دونوں ہی طرح سے کیا ہے، اگر مر جائے تو وہ جہنم واصل ہوگا، اللہ کا عذاب اس کا نصیب بنے گا، اور اگر زندہ رہ جائے تو اس حوالے سے اس کو مسلمانوں سے لڑنا پڑے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب میں مبتلا ہوگا، اور جب علاقے فتح بھی ہو جائیں گے تو اس صورت میں بھی دیکھیے کہ وہ ان علاقوں کے اندر پھر مسلمانوں کی ظاہر حکومت ہوگی، تو یہ دونوں ہی طرح رسوائی اور ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ منافق جو شخص ہے اس کو اللہ رب العزت نے دیکھیے دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے، اور مومن اس کے لیے ہر حالت میں ہی خیر ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر الحسنیین کہہ کر بہترین نام دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، کہ تم بھی چلو دیکھ لو، انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو قیامت والے دن تم دیکھ ہی لوگے کہ ہم جو کہتے تھے وہ یقیناً سچ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 53 ہمارے سامنے ہے، فرمایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے خرچ کرو طوعاً، چاہے خوش دلی سے، چاہے خوش ہو کر خرچ کرو، او کرہن، یا چاہے ناخوش ہو کر خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اوپر کی آیت میں بتایا کہ منافقین کے لیے بہرحال عذاب تو ہے ہی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اس عذاب سے کسی طور وہ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نجات پانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ کچھ خرچ کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے قیامت والے دن چاہے پوری زمین بھر سونے کا اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر دیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو کسی کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ زمین بھر سونا ہو، لیکن اگر دے بھی دے کوئی بفرض محال تو پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہی بات یہاں پر اس انداز میں بتائی ہے کہ چاہے یہ خرچ کریں چاہے نہ خرچ کریں، یہ جو عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ان کے لیے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اس نفاق کی وجہ سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس سے پھر یعنی اس عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ خرچ کریں، چاہے خوشی سے خرچ کریں، چاہے بد دلی سے، چاہے ناخوشی کے ساتھ خرچ کریں، ہر صورت میں وہ کیا ہے، لن یتقبل منکم، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں وہ خرچ تو کر دیں گے، لوگوں کی نظروں میں تو وہ خرچ کر دیں گے، لیکن قبولیت تو اللہ کے ہاں سے ہے، تو اس کو قبول کرنے والی ذات اس کو قبول نہیں کرنے والی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اصل میں کیا ہوا تھا کہ بعض منافقین وہ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ جانے سے معافی دی جائے، ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا، تو اس کے عوض میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مالی امانت پر تیار ہیں، کہ ہم مالی اعانت کر دیتے ہیں، مالی مدد کر دیں گے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ تو مالی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ کہیں مسلمان جو ہیں
وہ ہمارے بارے میں بالکل ہی بدنام، یعنی وہ کہہ لیں ہمارے بارے میں برا نہ سوچیں، ہم بدنام ہی نہ ہو کے رہ جائیں کہ یار یہ تو ہے ہی منافق، یعنی یہ جاننا نہیں چاہتے اور اس کے بدلے میں جاتے بھی نہیں ہیں اور کچھ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو کچھ تو اپنی عزت رکھ لیں، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دنیا میں صرف مسلمانوں کے اندر، تاکہ ہمارا وہ جو ٹانکا جو ہے کہ نفاق کا ہمارے اوپر وہ الزام نہ آئے، کیونکہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نام چند بتا دیے ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا نفاق، کیونکہ دل کی بیماری کا نام ہے۔ تو لہٰذا وہ مسلمانوں کے سامنے بدنامی سے بچنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ ایک آفر کی جس کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا ہے، اور انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بری ہوئی ہو، ان کی مالی امداد کسی طرح بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نا انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم تو ہے ہی نافرمان لوگ، تو جب تم نافرمان لوگ ہو تو اس لیے اللہ رب العزت تمہاری ان صدقات کو چاہے وہ جیسے مرضی آپ دو، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ جد بن قیس جو تھا، اس نے مال خرچ کرنے کی بابت جو کہا تھا نا کہ بھی میں مال خرچ کر دیتا ہوں، جیسے میں نے اوپر بھی ریفرنس دیا غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ مال خرچ کر دیتا ہوں، میں جاؤں گا نہیں، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بے اعتقاد کا مال قبول نہیں ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، جب تک آپ صحیح طرح سے مسلمان نہیں ہیں، تو تب تک اللہ رب العزت آپ سے نہ مال قبول کرتا ہے، اور آگے اور بھی چیزیں آئیں گی کہ ان کی پھر کوئی بھی چیز نہ نماز قبول ہے نہ مال قبول ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ایک دکھاوا ہے، اس کے اندر ایک منافقت ہے، اس کا دیکھنا اور ہے اور اندر چھپی ہوئی حالت کچھ اور ہی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے اس جملے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو عمل ہے وہ اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب انسان نافرمان نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات یہاں پر اللہ نے فرمائی ہے کہ کیونکہ تم فاسق ہو، نافرمانی کرنے والے ہو، اس وجہ سے اللہ رب العزت ہرگز تم سے قبول نہیں کرے گا۔ اب اگر ہم اپنے گریبان میں آج جھانکیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے تو نازل نہیں ہوا ہے، ہدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور خصوصاً ہدی للمتقین ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان آیات کو اپنے اوپر پیش کریں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ کیا میں بھی ایسا تو نہیں ہوں، کیا میری زندگی بھی نافرمانیوں سے بھری ہوئی تو نہیں ہے، کیا میری نمازیں روزے قبول ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیونکہ جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے، جب اس کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کو بتا بھی دیا جائے تو اس کو نظر انداز کر دے، تو ایسا شخص اصل میں فاسق کی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کیونکہ وہ فاسق ہیں اس لیے اللہ ان کی کوئی چیز چاہے وہ خوشی سے کریں چاہے ناخوشی سے کریں، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت کن سے قبول کرتا ہے؟ من المتقین، جو اللہ سے تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انسان اللہ کا خوف دل میں رکھے، ہر عمل جو ہے وہ کرنے سے پہلے سوچے میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس شریعت میں کیا ہدایت دی ہے، نہیں پتہ علماء سے پوچھے، نہیں پتہ تو جناب آپ ہر چیز انسان دنیاوی کوئی کام کرنے لگتا ہے نا 100 بندوں سے پہلے پوچھتا ہے، ایک موبائل لینے لگے تو آپ 100 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، ویب سائٹیں جا کر ڈھونڈتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں یہ فیچر ہیں یہ نہیں ہے، لیکن ایک دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان نہ تحقیق کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عمل بلکہ عمل کر گزرتا ہے، حلال ہے حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں تقویٰ کے بالکل خلاف ہے، یہ فاسقوں والی حرکت ہے، یہ نافرمانوں والا ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے۔ ایک مومن، ایک جو متقی ہے، وہ ہر ایک جو قدم ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، وہ اللہ سے ایک ایک قدم کے اوپر ڈرتا ہے کہ کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور اس میں وہ فائدے اور نقصان جو دنیاوی ہیں ان کو وہ کوئی نظر انداز کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کا تقویٰ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں گرفت میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے آیت نمبر 54 میں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اللہ رب العزت نے اب اس آیت میں جو ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جا رہا اس کی 3 جو ہے اور صفات بیان کی ہیں، یعنی ایک صفت تو اوپر آ گئی کہ وہ فاسق ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کے صدقات قبول نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اب یہاں پر 3 اور صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں کوئی چیز مانے سوائے کہ ان کے صدقات قبول نہ ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ چیزیں ہیں، الا انہم کفروا باللہ،
ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے دل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے خالی ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کو ماننا نہ ماننا یعنی ایک تو بڑا کفر ہے کہ انسان بالکل سرے سے ہی کفر کر دے اور انکار کر دے اور کافروں والی زندگی گزارے۔ لیکن غور کیجیے یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے منافقوں کی، جو شکل میں دکھنے میں مسلمانوں جیسے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر ہی رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے منافق جو آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر پھر کفر کی بات کیا ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ان لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا۔ کفر کا مطلب انکار ہوا کرتا ہے، یعنی وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے انکار کر دیتے ہیں، اور انکار کے 100 بہانے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جناب ہم میں ایسا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور جناب کوئی شخص اپنی مرضی کر رہا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ ٹھیک لگتا ہے۔ بھائی میں کون ہوں؟ میری مرضی کیا چیز ہے؟ میں تو شریعت کا پابند ہوں۔ اللہ رب العزت نے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے، اور ساتھ رسول ہیں کہ جو اس کتاب کو بیان کرنے والے، اس کو کھول کھول کر آیات کو ہمارے سامنے تفاصیل کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانیں گے تو پھر دین کہاں پہ رہے گا، پھر ایمان کہاں پہ رہے گا؟ تو اس لیے اللہ نے پہلی بات کی، کیونکہ پہلا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو آتے نہیں ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیسے؟ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ آتے ہیں تو ایسی حالت میں کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان کی جو اب بدنی جو شہادت ہے، ایمان کا پہلی جو عقیدہ اور دل کی شہادت تھی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تھا، اور اس کے اندر تو مسلمانوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اب دوسری چیز، اب یہاں پر دھوکہ کیسے دیتے ہیں کہ نماز کے لیے وہ آتے ہیں تو کس حالت میں؟ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ اس میں کسالہ، یعنی اور یہ بھی اردو زبان میں بعض اوقات یعنی کسل مندی وغیرہ کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس حالت میں آتے ہیں کہ سست ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی گئیں بھول گئے، پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح امام نے کیا پڑھا ہے کوئی پتہ آتا نہیں ہے، تو یہ سستی ہے۔ یا اسی طرح نماز کے اندر دیر سے جانا اور جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنا، یہ تمام اس کے اندر سستیاں ہیں۔ ان سب سستیوں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز منافقوں کی ایک علامت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اور جب یہ ہو تو اللہ نے پہلے شروع میں بات کیا کی ہے کہ ان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے طوعاً او کرہن، چاہے خوشی سے کریں چاہے ناخوشی سے کریں۔ تو اگر عمل کی قبولیت چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو بھی درست کریں ان نماز۔ اور دوسری یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ وہ یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے لیے نہیں آتے، آنے کی بات ہو رہی ہے نماز کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ نہیں ہے کہ گھر سے اٹھا، یعنی نماز اذان ہوئی، باہر سن لی اس نے، اور وہیں پہ اٹھا اور اٹھ کے وہیں پہ اللہ اکبر نماز پڑھ لی اپنے گھر کے اندر ہی۔ تو پھر یاتونا کا کیا معنی ہے؟ آنے کا کیا معنی ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب اذان دی جائے، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی پھر جاتے ہیں، آپ آتے ہیں اس آواز کی طرف کہ جس جگہ سے آواز آ رہی ہے آپ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مطلب ولا یاتون الصلاۃ، کہ اس کے اندر یاتونا کہہ کر فرض نماز کو اللہ رب العزت نے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھروں کے اندر جان بوجھ کر نمازیں پڑھے۔ وہم کو سوالہ، اور دوسری کہ ساتھ اس کے اندر سستی ہو، تو یہ سستی کی بھی ایک علامت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری، اس کے بعد جو تیسری وجہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ تیسری وہ چیز ہے کہ مالی عبادت بھی جب وہ کرتے ہیں، یعنی ایک ہو گئی بدنی عبادت، نماز کی بات ہو گئی، اب مالی عبادت کی جب بات آتی ہے کہ نفاق کرنا، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تو وہ بھی ایسی حالت میں کرتے ہیں وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے اوپر جو طوعاً کی بات ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے رد کر دیا ہے کہ اصل میں جو خوشی ہے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ جناب ہم تو دیکھے خرچ کر رہے ہیں، اصل میں پیچھے کیا ہے، وہ مجبوری ہی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دل کی خوشی سے وہ خرچ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، مجبوراً، اور اس کو جرمانہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ اور مجبوراً کیا ہوتا ہے کہ جناب ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہے، اب یہاں پر خرچ نہیں کروں گا تو ہوگا کہ جناب چودھری صاحب نے خرچ ہی نہیں کیا ہے، جناب یہ تو بہت بڑے جناب یہ سیٹھ صاحب ہیں اور یہ خرچ ہی نہیں کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ مجبوراً ان کو وہاں پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو مالی معاملات میں بھی کیا ہے، وہ
وہ دکھاوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو منافق کہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ پکے مومن ان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے مال کی پاکیزگی کی خاطر اور سکون قلب کے حصول کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اسی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ یعنی اس آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں، یعنی اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ اگر مال دیں، آپ کو خرچ کریں، مومن آپ کے پاس مال لے کر آتے ہیں زکوٰۃ کا، صدقات کا، تو آپ ان کو لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں گے، یعنی ان کے ذریعے سے ان مومنوں کو حاصل کیا ہوگا؟ آپ انہیں پاک کریں گے اور انہیں صاف کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو یہ دیکھیے مومن جو ہے وہ جب لے کر آتا ہے مال، تو وہ مال کی پاکیزگی اس کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے زکوٰۃ یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ ماشاء اللہ لوگ زکوٰۃ کو بھی بھول چکے ہیں۔ لوگوں کے گھر ہیں بڑے بڑے، جناب ایک سے زیادہ بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گھر ہیں، پلاٹ لے کے رکھے ہیں، اور بہت سا مال و دولت ہے، اور بہت سا جناب سونا اور زیور اور چیزیں جمع کر رکھی ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ کئی لوگ یعنی سوال پوچھتے ہیں جس سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جناب میں نے اتنے سال زکوٰۃ نہیں دی ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی کبھی پتہ ہی نہیں چلا، کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ مسلمان ہے اور مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ تیسری چیزیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے صدقات قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کی دلی کیفیت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور دوسری چیز ولا یاتون الصلاۃ، وہ نماز کو ایک تو آتے نہیں اور آتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور تیسری چیز کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ کارہون، یعنی وہ ناخوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ مجبوری کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 55 ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو ایک بڑی زبردست نصیحت کی ہے، اور یہ یقین جانے کہ یہ آج کے زمانے کے اندر تو یہ اور بھی بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہ نصیحت، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان کے سامنے یوٹیوب اور جناب فیس بک اور BBC اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ جب انسان اور بہت سے لوگ سرچ کرتے ہیں جناب دنیا کے کامیاب ترین انسان کون سے ہیں، اور آپ کے سامنے آتا ہے جناب فلاں ایلن مسک دنیا کا سب سے اوپر ہے، اور فلاں بندہ امیزون کا مالک ہے، فلاں بندہ فیس بک کا مالک ہے، اور جناب ان کے پاس اتنے بلین اتنے ٹریلین لوگ روپے، لاکھوں کروڑوں کے وہ لوگ مالک ہیں ڈالروں کے حوالے سے حساب سے۔ تو انسان کی نظریں یعنی ان کو آئیڈیل مانتی ہیں، لوگ ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب اچھا فلاں بندہ یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے اور اس کو لاکھوں روپیہ مہینے کا آتا ہے، اچھا میں کیا کم ہوں، میں بھی بنا لیتا ہوں، مجھے بھی لاکھوں روپیہ، مجھے کیا دکھتا ہے۔ تو انسان ان کی دولت کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، نہ ہی آپ کو ان کا مال اور نہ ہی اولاد، یہ جو دنیا کی یہ چمک دمک ہے نا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا اور ہم کیسے کریں۔ اور لوگ کتابیں باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جناب ہم بھی ملینئر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیو بنی ہوں گی کہ جناب ملینئر بننے کے طریقے یہ ہیں، آپ اپنی عادتوں میں یہ تبدیلیاں پیدا کریں، آپ بھی کروڑ پتی بن جائیں، آپ بھی ارب پتی بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ان کا جو مال ہے، ان کی جو اولاد ہے، وہ آپ کو کہیں وہ حیرت میں نہ ڈال دیں، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو یہ اس قدر، اور لوگ بعض نا یہ بھی اس سے ایک گیس کرتے ہیں اور خود سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اگر اللہ ان سے ناراض ہوتا تو اس قدر مالدار یہ لوگ نہ ہوتے اور ان کے پاس اتنی صاحب اولاد نہ ہوتے، یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، تو یہ بہترین راستہ ہے جناب، ان کو فالو کر سکتے ہیں ہم، بلکہ آپ ان کی چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، کہاں؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
ورزق ربک خیر و ابقا، اللہ فرماتا ہے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں، نہ پھیلائیں، تمدنہ یعنی نظر بھی ان کی طرف نہ پھیلائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش دنیا کی دے رکھی، یعنی یہ تو دنیا کی ایک آزمائش کے طور پر ان کے پاس اتنا مال ہے اور ان کے پاس اتنی اولاد اور جو بھی یعنی سارا کچھ وہ ان کے پاس تو کیا ہے، وہ زہرۃ الحیات الدنیا، وہ دنیا کی چمک ہے، تاکہ انہیں اس میں اللہ آزما لے۔ تیرے رب کا دیا ہوا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی آپ کے رب نے جو آپ کو دیا ہوا ہے نا، آپ چاہے 1000 پتی ہیں، لاکھ پتی نہیں ہیں، تو لیکن اللہ رب العزت نے اگر آپ کے دل کے اندر سکون، اطمینان اور اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر خوش رہنا رکھا ہے، تو آپ کو یہ 1000 بھی کافی ہے اور یہ بھی مبارک ہے، اس میں بھی برکت اللہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اللہ رب العزت نے آپ کو لاکھ اور کروڑ پتی بنا رکھا ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہے نا، تو آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ کہ جناب ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، ان میں سے کھا 1 روپیہ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کی اولادیں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جیلوں میں چلی جاتی ہیں، ایسے غلط کام کرتے ہیں لوگ کہ جناب ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت تو ہے ہی برباد۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ان کو کیا ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یعنی آپ اس وجہ سے ان کی ان مال و دولت کی طرف نظریں نہ زیادہ جو ہے ان کے اوپر تعجب نہ کریں، ان کی طرف نظریں نہ پھیلائیں۔ کیونکہ ان کا جو مال ہے، آپ کو تو لگ رہا ہے نا کہ جناب کیسی ٹھاٹھ والی زندگی ہے، کیسی عیش و آرام والی زندگی ہے، یہ ہے زندگی، یہ ہے وہ آئیڈیل جن کو ہمارے بچوں کو بھی اسی پہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اسی زندگی کو حاصل کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کیا کہتا ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اسی کے ذریعے اللہ تو چاہتا ہے انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت دنیا میں کیا ہے، ان کو انہی کے ذریعے سے عذاب دینا چاہتا ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اسے اصل میں دنیاوی زندگی کے اندر اس عیش کے اندر بے پرواہ کرنا چاہتا ہے کہ آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں اور اسی کفر کی حالت میں وہ مر جائیں۔ یعنی کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ دیکھیں جناب یہ تو اللہ رب العزت نے سارا کچھ ان کے لیے کر دیا، نہیں، یہ ان کی پہلے انہوں نے اپنی چوائس کی ہے، اللہ اس چوائس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کر لو جو کرنا ہے۔ تو پھر اس سے نتیجہ اللہ بتاتا ہے کہ نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ تم کفر کی حالت میں مر جاؤ گے۔ جب انسان کو فکر ہی صرف مال کی ہے، جب فکر ہی صرف انہی چیزوں کے حصول کی ہے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، تو دنیا میں ان چیزوں کو سعادت مندی خیال مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہے، اس لیے اولاد کی یہاں پر بات ہوئی، کیونکہ کہہ سکتے ہیں اولاد کی بات بھی ہوئی ہے، اس پہ بات نہیں کی۔ تو اصل میں اولاد جو ہے یہ اصل میں اس مال کو جمع اور اکٹھا کرنے کے پیچھے ایک محرک اولاد ہوا کرتی ہے کہ انسان اس اولاد کی وجہ سے کہ جناب اولاد ہے اس کو سیٹ کروانا ہے، ان کو یہ کر دیں، ان کو باہر بھیج دیں، ان کو فلاں جگہ پہ پڑھا لیں، ان کو یہ کر لیں، اس کی چکر میں انسان حلال حرام نہیں سمجھتا ہے، اپنے دن رات جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، دین دور ہو گیا، کیا جناب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ ان کو یہ جیسے ہم لوگ بھی یہ درس کرتے ہیں، قرآن مجید کی دعوت ہے، اس دعوت کی طرف بلاتے ہیں تو کیا ہے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں، لوگ کیا ہے جناب مصروف ہیں اپنی دنیا کے اندر، اپنے مال کو کمانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگیاں لائف اور فیوچر بنانے کے اندر مصروف ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ان فکروں سے نجات دے دے ہمیں۔ تو یہ فکریں جو ہیں یہ انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہیں نہ آخرت کا، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا آرام، اور سکون قلب جو ہے وہ اللہ نے کہاں پہ رکھا ہے، تو وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یقین جانے ایک فارمولہ لکھ لیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھیں ہی نہ، تو یہ وہ اور میرے بھائی یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے سورۃ الرعد میں کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 2 چیزیں انسان کو چاہیے، اطمینان قلب چاہیے۔ آپ مال کس لیے کماتے ہیں کہ جناب آپ اب مزے کریں گے، تو مزہ کس میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو تطمئن القلوب اللہ کے ذکر میں ہے، وہ مزہ وہ دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ اگر آپ کو مال دے دے، آپ دین کی فکر صرف کریں، اللہ اسی کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے ایسے دروازے کھول لے گا، آپ کی سوچ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ نے آئیڈیل کن کو بنایا اور ان کے راستے پہ چلنا شروع ہوئے تو یقین جانے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ہاں، اور آئیڈیل بنائیں آپ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، اور ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی بے شمار اللہ والے
ان کے مطابق آپ دیکھیں تو دیکھیے اللہ نے کیا ان کو نہیں دیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی اس دنیا سے کھا پی رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی گھر بار دیا ہے، ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں۔ کیا دین کا کام کرنے والوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ بلکہ اس کی بڑی بہترین مثال تو آپ سعودی عرب میں اگر دیکھیں تو یہ بلکہ اس کو میں بعض لوگوں کو بیان بھی کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیے جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ مؤذن ہو یا مسجد کا جو امام ہے، اب غور کریں اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اذان دینا، امامت، اس کے پاس لینڈ کروزر کار ہے، اس کے پاس جناب علی ایکسپلورر ہے، یا بڑی بہترین کاریں ہیں جو یہاں کی بہترین کاریں دنیا کی مانی جاتی ہیں، بہترین ان کو گھر ملا ہے۔ اب کیا انہوں نے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ دیکھیں دین کا کام کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ تو کیا دین کے لائن کو اختیار کرنے سے انسان دولت سے دور ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فارمولہ دیا ہے اللہ نے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہے، ذکر سے دور ہوا، روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کا معیشت، اس کی زندگی جو ہے تنگ رہے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی یاد کو اپنے سر فہرست رکھتا ہے نا، اس سے روگردانی نہیں کرتا، تو اس کو اللہ معیشت دیتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی معیشت اتنی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ بوریا بسترا اٹھائیں اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، نہیں، اصل میں مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حلال کام، کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، کریں، اس میں اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ یہ بزنس حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے ذریعے سے جو روزی میرے بچوں کے پیٹ میں جائے گی، میرے گھر میں آئے گی، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور اس کے اندر میں کیا طریقہ کار اختیار کروں کہ جس میں حلال ہو اور اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ تو یہ ہے اللہ کی یاد کے ہر عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد آئے۔ یہ نہیں کہ بزنس کریں، جی بزنس میں اللہ کا کیا تعلق ہے، بزنس میں قرآن و سنت کی کیا بات ہے، بزنس کو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو بزنس ایسے ہی ہوتا ہے، اور جی جھوٹ کے بغیر تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا ہے، فراڈ لگانے کے بغیر بزنس چل ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا، یعنی وہ یہی سمجھے گا کہ ہاں بزنس میں تو فراڈ ہی ہے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ کہتا ہے اس کی روزی میں تنگ کر دوں گا۔ اب وہ محنت جتنی مرضی کر لے، دینا تو اللہ نے ہے نا، اللہ دے گا ہی نہیں، اللہ روزی تنگ کر دے گا۔ اور اللہ قیامت والے دن کیا کرے گی؟ یہ دنیا تھے، اور آخرت کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کا حشر اس انداز میں کریں گے، اکٹھا اس حالت میں کریں گے کہ قیامت والے دن وہ اندھا ہوگا، اور وہ کہے گا بھی، وہ آگے آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، اندھا کیوں کیا؟ تو اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں مجھے بھول گیا، تو پھر آج میں نے تو بھی تمہیں اندھا کر دیا، میں بھی تمہیں بھلا دیا ہے، یعنی دنیا میں تو مجھے بھولا رہا، کوئی کام ہوتا تھا تو میں کبھی تمہارے ذہن میں، ذکر میں، فکر میں آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے، اور ایک حدیث بھی ہے، اس حدیث کا مفہوم بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو شخص جس کا ہم اور غم، جس کی فکر اور اس کا جو ہے نا، اس کی سوچ ہر وقت کیا رہتی ہے؟ دنیا، تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو نا بکھیر دیتے ہیں۔ آپ کے تقدیر میں پیسہ تو لکھا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، تو جتنا لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے، لیکن اگر آپ کی فکر جو ہے وہ دنیا ہے تو وہی پیسہ مل کے تو رہے گا لیکن ذلیل ہو کے، یعنی وہ بکھر جائے گا، آپ کو ایک ایک روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا ذلیل ہو کے، صبح سے شام ایک کرنی پڑے گی، دنیا آخرت سب خراب کرنی پڑے گی۔ اولاد کی پتہ ہی نہیں ہے، صبح گئے رات کو آتے ہیں، جناب اولاد کیا ہے؟ سگریٹ پی رہی ہے، نشہ کر رہی ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر اسی حدیث کے اندر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جس کی فکر اور ہم اور غم جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اس کا دین ہوتا ہے، یعنی فکر سب سے پہلے اسلام اور دین رہتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہر چیز ایسے ایک جگہ پر سمو کر ایک جگہ پر لا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی سب چیزیں ایسے کام کرتا ہے، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، کسی کام میں ہاتھ ڈالے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل میں چیز۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی آخر دم تک انہیں توبہ کرنے اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ غور کریں نا، کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ یعنی کیا اللہ رب العزت نے زیادتی کی ان کے ساتھ؟ نہیں، انہوں نے بھی ٹائم ہی نہیں نکالا، کبھی دنیا کے اندر ہی پھنسے رہے ہیں، اس اپنے مال متاع کے اندر ہی پھنسے رہے ہیں، تو ان کو ٹائم کبھی ملا ہی نہیں کہ کبھی دین کی بات سن لیں، کبھی ان کے کانوں میں بھی اللہ کا قرآن کی بات پڑ جائے۔ تو اس وجہ سے جب
توفیق کہتے ہی اس کو ہیں، میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا ہے کہ جس میں یعنی توفیق ہے کہ دو لوگوں میں موافقت ہو جائے، یعنی آپ نے کچھ چاہا، دوسرا بندہ بھی کہ بالکل ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کچھ چاہیں تو صحیح، آپ اگر صحیح بات کو چاہیں گے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، رضامندی اللہ کی آپ کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق کہ اللہ پھر جب راضی ہو جائے، آپ بھی راضی اللہ بھی راضی، تو اب وہ کام جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے یعنی ارادہ کیا کسی کام کو کرنے کا، اللہ اس کی توفیق دے دیتے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو تم نیک کام اور آگے بڑھو۔ اور دوسری طرف انسان اگر وہ اس کی نہ کبھی سوچ رکھتا ہے نہ کبھی اس کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیسے توفیق نصیب ہو؟ بلکہ جب یہ مریں تو اپنے مال اور اولاد ہی کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے کہ جناب ان کا کیا بنے گا۔ آخری کئی لوگ انٹرویو کر لینا آپ لوگوں کا کہ جناب آپ فرض کریں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، کیا کریں گے؟ مرنے والے کہیں گے میں بتا کے جاؤں گا پاسورڈ جناب بینک کا یہ ہے، اور جناب میں بتاؤں گا کہ جناب فلاں جگہ پہ پیسے پڑے ہیں، فلاں لوگوں سے پیسے لینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے یہ ایسے کر لینا وہ ایسے کر لینا، نہ آخرت کی فکر نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غرض ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایمان والوں میں شامل کرے۔ تو اگرچہ مومن کو بھی اپنے مال اور اولاد کی فکر ہوتی ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب مال اور اولاد کی فکر تو مومن کو بھی ہوتی ہے، تو یہ صحیح بات ہے، مومن کو بھی مال اولاد کی تو فکر ہوتی ہے، ظاہر اس نے بھی کمانا ہے، کما کے اپنی اولاد کو کھلانا ہے، مگر چونکہ اللہ کی رضا اس کے نزدیک ہر چیز سے مقدم ہوتی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب کیا امیر ہونا غلط ہے؟ کیا کوئی شخص پیسہ نہ کمائے؟ بھی کمائیں، بزنس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس سکھایا ہے، خود بزنس کیا ہے، تو آپ کریں، لیکن اللہ کی رضا سب سے مقدم ہو، اللہ کے راستے میں دینے والے ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، زکوٰۃ نکالنے، وہی پیسے ہی نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو یہ تو خود اللہ رب العزت آپ کو اس طرف کہتا ہے کہ آپ دنیا کمائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اللہ کی رضا جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہو، وہ ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے نعمت ہی ہوتی ہیں، یعنی یہ اس کے لیے مال اور اولاد وہ کوئی زحمت نہیں ہوتی بلکہ نعمت ہوتی ہے، وبال جان نہیں ہوتی ہے۔ اس کو مال مل جائے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کے اندر اور برکت پیدا کر لیتا ہے، اور اس کو اولاد مل جائے تو اس کو اللہ کے راستے میں لگا کر، اللہ کے دین کی خدمت میں لگا کر اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ مال ملتا ہے تو دیکھیے حضرت عثمان نے جو باغات بنائے، جو کنویں لے کر دیے تھے، آج تک جو ہے نا ان کی کمائی اور ان کے اندر جو برکت جو ہے وہ آج تک ہمارے سامنے، وہ وقف کے یعنی وقف عثمان کے نام سے ہوٹل ہے مکہ مدینہ کے اندر، مدینہ کے اندر وقف عثمان کے نام سے ہوٹل ہیں کتنے سارے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس جو دیے ہوئے مال کے اندر سے اللہ رب العزت نے اس کو صدقہ جاریہ بنا کے آج تک ہمیں ظاہر بھی دکھا دیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی دیکھیے کیسے مال پھلتا پھولتا ہے، اور قیامت میں تو ہے ہی، قیامت میں تو وہ اشرم مبشرہ میں سے، اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 سے 59 تک میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 سے 59 میں ارشاد فرمایا وَيَحْلِفُونَ، اور وہ سب حلف اٹھاتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ ہم بولتے ہیں حلف اٹھانا، قسمیں کھانا، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، انہم کہ بے شک وہ لمینکم ضرور تم میں سے ہیں، وما ہم اور حالانکہ نہیں ہیں، ہم وہ منکم تم میں سے، ولیکنہم ولیکن اور لیکن ہم وہ سب قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون کہ وہ سب ڈرتے ہیں، لو یجدون لو اگر یجدون وہ سب پائیں ملجان کوئی جائے پناہ، او مغارات یا پھر اب یہ دیکھیں ملجان یہ بھی اردو میں ملجا و ماوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی جائے پناہ،
او یا مغارات، یہ غار کی جمع غاریں، او یا پھر مدخلاً، یا پھر داخل ہونے کی جگہ، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو تو وہ ضرور سب لوٹ جائیں الیہی اس کی طرف، یعنی ضرور وہ چھپ جائیں کسی جائے پناہ میں، غاروں میں یا گھس بیٹھنے کی جگہ میں۔ وہم اور وہ اس حال میں، ہم یجمعون کہ وہ سب رسیاں توڑا رہے ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یلمزک وہ طعن کرتے ہیں آپ پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، فَإِنْ اُعْطُوا پھر اگر اعطوا وہ سب دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضوا تو وہ سب راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ اور اگر لم يعطوا اگر وہ سب نہ دیے جائیں، يعطوا یہ پیسے وائس ہے، نہ وہ سب دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا تو اسی وقت، ہم وہ سب، یسخطون وہ سب ناراض ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، رضوا سب راضی رہتے، ما جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ اور ان کے رسول نے، وقالو اور وہ سب اگر کہتے، حسبنا کہ کافی ہے ہمیں، اللہ سیؤتینا تو ان قریب دے گا ہمیں، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف، راغبون سب رغبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات میں دیکھیے، آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے ان کی ایک بات بیان کی ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور غور کیجئے کہ یہ جو قسمیں کھانا ہے نا، یہ جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، اور اس لیے یحلفون یعنی وہ قسمیں کھانے والا ان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کی ایک یہ صفت ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور جو بہت زیادہ قسمیں کھائی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، اور جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے یہ اس کی اصل میں جھوٹے ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا بارہا، کہ ان کے بھائی بار بار آ کر اپنے باپ کو، والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، بار بار وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جناب ہم سچے ہیں۔ تو کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہی اصل میں زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہ قسمیں کھا رہے ہیں، یہ ان کے جھوٹے ہونے کی اصل میں علامت، یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ قسم کھانا کوئی بری چیز ہے، آپ قسم کھا کر اپنے سچے ہونے کا بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگلا آپ کو کہے کہ قسم کھاؤ تو تب قسم کھائی جائے، یہ نہیں کہ انسان بات بات پر اللہ کی قسم کھا کے خود ہی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھائے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ تو خیر وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی، اور کہتے کیا ہے، انہم لمنکم کہ وہ تو آپ کے ہی اندر سے، یعنی وہ اپنی کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ ایسوسیشن کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم منافق نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ہی ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم کوئی آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، بار بار قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وما ہم منکم جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں، منافق جو ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں، ہاں نظر آپ کے اندر ہی آتے ہیں، مسلمان ہی لگتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں ہی میں رہتے ہیں، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اصل میں کیا ہے، یفرقون وہ ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر فاری کا یفرقو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا، یعنی اصل میں وہ بہت خوف زدہ ہر وقت رہتے ہیں، ان کی حالت اندر کی دیکھیں نا آپ، تو وہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں کہیں، کیونکہ چھپا رہے ہیں نا کوئی چیز، اس لیے گھبرائے ہوئے ہر وقت ان کا گھبراہٹ ان کے اندر رہتی ہے، اسی خوف کے عالم میں، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یعنی اندر کا ان کا باہر پتہ چل گیا، لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا تو یہ تو ان کا سارا کیا ذرا ختم، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا ہر وقت ہر جگہ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یعنی یہ منافق تم سے شدید خوف کی وجہ سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے، ورنہ ہے تو وہ کافر نا۔ اور دوسری یہاں پر دیکھیے ایک کافر جو ہوتا ہے نا وہ تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نرم بات ہے، کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اسے واضح کہہ دیا، کم از کم اس کے اندر اتنی ہمت تو ہے کہ وہ جو بھی بات جو بھی دل میں ہے وہ منہ پہ لے کے آ رہا ہے، لیکن منافق کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پر بتا دے کہ نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ اس کے ڈرنے کی، اس کے گھبرانے کی، اس کے خوفزدہ ہونے کی واضح علامت ہے۔ کیونکہ وہ مقابلے میں بھی نہیں آنا چاہتا، نہ اس کے اندر جرت ہوتی ہے کہ مقابلے میں آ سکے، کیونکہ اس صورت میں انہیں کیا ہے نقصان ہوگا نا اصل میں، یعنی وہ کیا ہے ہمیشہ دنیا کو سب سے آگے رکھتا ہے، اس صورت میں انہیں اپنے قتل کا خوف ہے نمبر 1 کہ کہیں مجھے نہ مار دیں، میں اگر بتا دوں گا کہ جناب میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں،
یا پھر اس کے بیوی بچوں ان کے لونڈی غلام بننے کا سخت خطرہ رہتا ہے کہ جناب یہ ہم پہ فتح حاصل کر لیں گے، بیوی بچوں کو غلام بنا لیں گے، میرا مال سارا چلا جائے گا، یہ تو قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، یا یہ مال غنیمت میں میرا مال چلا جائے گا اگر ان کے خلاف لڑا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں رہنا ہمارے لیے زیادہ سیف ہے۔ تو یہ ان کے خوف کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر تم میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نفاق ہے نا، یعنی انسان جب چیز کو اپنے کفر کو چھپاتا ہے تو یہ دوسروں کا خوف اس کے اندر پیدا، اس کے دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، یعنی نفاق جو ہے نا اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان پہلی بات تو یہ کہ کوئی غلطی اور کوئی برائی کرے نا، اپنے آپ کو صاف رکھے، کلین چٹ رہے، متقی انسان بننے کی کوشش کرے۔ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے جو تمام اولاد ہے نا وہ خطاؤن، وہ تمام خطا کرنے والے ہیں، لیکن ان خطا کرنے والوں میں سے بہترین کیا ہے؟ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے وہ بالکل کلیئر رہے، بالکل صاف رہے اور اپنی باتیں واضح طور پہ بیان کرے۔ اس کے اندر نفاق والی بات نہ ہو کہ منہ پہ کچھ، پیچھے کچھ، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ایک جملہ ہے نا معروف، تو یہ وہ بات ہے۔ تو یہ نفاق جب انسان کے اندر آتا ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے دوسروں کا خوف انسان کے دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، یا پھر یہ بھی کہہ لیں، اس کو ریورس کر لیں کہ خوف اور بزدلی جب انسان دوسروں سے ڈرتا رہتا ہے، دوسروں کو خوف اور ہمیشہ بزدل رہتا ہے، تو یہ اصل میں نفاق کی طرف ایک علامت ہے۔ یہ نفاق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ نفاق اور منافقوں کی خصوصیت اس کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ خصوصیت تو منافقوں کی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بزدل نہیں، بے خوف ہونا چاہیے۔ ہاں آپ سے کوئی بات ہو گئی، آپ سے کوئی، خصوصاً بچے اور بعض بچے خصوصاً یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جناب بتاتے نہیں ہیں، کوئی غلط کام ہو گیا، بھئی اگر غلط کام ہو گیا، کوئی غلط سوسائٹی میں بیٹھ گئے، کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے ہو گئی، اپنے پیرنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، واضح کریں سب کے سامنے، اور یہ نہیں کہ بھی قسمیں کھا کر بتائیں نہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور بعد میں پکڑے جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے بزدلی کو چھوڑیں اور واضح طور پر انسان اپنے، پہلی بات تو اپنے کریکٹر کو ٹھیک رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا بے خوف ہو، اور انسان واضح طور پر بات کر سکے، اور واضح طور پہ بات کرنے والا ہو۔ اور منافقوں کے اندر تو یہ ایک کہہ لیں کہ ان کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ یہ چیز اس کا ایک لازم اور ملزوم ہے کہ وہ پیدا ہو جاتی ہے جب انسان منافقت والی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے لو یجدون ملجأ، کہ اگر ان کو وہ کوئی ان کو جگہ مل جائے، اور ملجا کیا ہے؟ یعنی یہ اصل میں پناہ لینے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز بتایا مغارات، یا پھر ان کو کوئی غار مل جائے، چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور غارہ یہ غورن یعنی گہری جگہ کو کہتے ہیں، کہ جو بڑی ڈیپ کوئی جگہ ہے جہاں پہ انسان چھپ جائے تو کوئی ڈھونڈ نہ سکے، پہاڑ یا زمین میں کوئی غار میں انسان چھپ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مدخلاً یعنی داخل ہونے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان داخل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل و مشقت سے انسان گھسے جس جگہ پر، کیونکہ یہاں پر مدخلاً داخلہ سے ہے تو تشدید آ گئی، تو اس کا مطلب معنی میں بھی شدت پیدا ہوگی۔ یہ عربی کا کمال ہے کہ اگر تشدید آ جائے تو معنی میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہونا مشکل ہو، یعنی ایسی جگہ پہ چھپ جائے جہاں پہ کوئی اور نہ چھپ سکتا ہو، کسی ایسی مشقت اور مشکل جگہ میں گھس جائے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے خوف اور ان کی منافقت کی علامت اصل میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے نا، یا پھر غار مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تو اس میں فوراً گھس جائیں گے۔ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اور وہ سب رسیاں توڑا رہے، یعنی وہ بھاگ کے کوشش کریں گے کہ یہاں سے فرار ہوں مسلمانوں کے اندر سے، یعنی ان کو مسلمانوں میں رہنا کوئی پسند نہیں ہے اصل میں۔ انہیں فرار کا کوئی رستہ نظر آئے نا تو وہ ضرور بھاگیں، اصل میں رستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں رہیں، نمازیں بھی پڑھیں، کہیں ہمارے اوپر الزام نہ لگ جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور طوعاً و کرہاً، جیسے پیچھے آیتوں میں آیا کہ وہ دل نہ چاہتے ہوئے وہ خرچ بھی کرتے ہیں بیچارے، مجبوراً ان کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو رسیاں توڑا کر بھاگنا چاہتے ہیں وہ۔ اگر انہیں بری سے بری جگہ بھی کوئی مل جائے نا تو وہ اس کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ جا کے وہاں پہ چھپ جائیں اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ہمیشہ اصل میں بھاگنا چاہتے ہیں، یعنی وہ خوشی سے مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی، یہ ان کے دل کی کیفیت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یجمحون، تو جمع الفرس، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ اصل میں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں جمع الفرس، جمع الفرس، کہ جو ہے منہ زور جو گھوڑا ہے نا وہ بھاگ گیا نکل کے، یعنی انہیں مسلمانوں سے، ان کی مجالس سے، ان کے معاشرے سے شدید بغض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کئی مسلمان ہمیں ظاہر ہے دیکھنے میں تو مسلمان ہی لگتے ہیں، اب اللہ جانے ان کی دلی کیفیت ہم تو نہیں جانتے،
لیکن غور کریں ان کے اندر یہ ایک ٹریٹ اور ان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نا کسی دین کی مجلس میں بیٹھے نا تو وہ دل ملاتے رہیں گے، ان کا دل کرے گا کب مجلس ختم ہو، یہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے، کیا مصیبت ہے یہ۔ یا پھر اسی طرح مسلمان معاشرے سے ان کی ہوگی کہ جناب یہ ملک تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے اور ان کو بہت اچھا لگے گا، جناب UK امریکہ آسٹریلیا ان کو بڑا پسند آئے گا، کہیں گے جناب وہاں پہ چلتے ہیں، بہت زبردست، کیا بھاگ رہے ہوتے ہیں اصل میں، ان کا بس نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے مسلم معاشرے میں وہ رہنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے، تمہارے سامنے تمہارا ہونے کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہاں سے نکال ہی نہ دیں، ورنہ اگر جانا فوراً نکلنے کی ان کا تو ہے ایک شوق کہ وہ نکل جائیں فوراً، وہ تو مجبوری سے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب یہ دیکھیے کتنے ہی ہیں یورپین، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو آ کر مسلمان ملکوں میں یہاں پر رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انہیں پتہ ہے امن ہے، یہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ معاشرتی حالات بڑے سیف ہیں، سیکیورٹی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں، لیکن اصل میں یہیں پہ رہ کے کیسے انہیں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمان لوگوں کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ساری پوری کوششیں سر توڑ کی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اللہ رب العزت آیت نمبر 58 میں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج ہماری، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ تو یہ لامہ زائز کا مطلب ہے سامنے عیب نکالنا، یعنی کسی کے شخص سے سامنے کوئی بندہ عیب نکال دے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، تو اس کو کہتے ہیں تان کرنا، تو اس کے لیے یلمزُکا یہ لفظ آیا ہے، یعنی یہ بھی منافقین کا اصل میں نا ایک شیوا ہے، یہ بھی ان کا ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمتیں تقسیم کرتے، صدقات جب اکٹھے ہوتے ان کو تقسیم کرتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تان کرنے اور عیب لگانے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی پہ تانا مار دیتے، اللہ کے نبی کو جھوٹا کہہ دیتے اور کہتے کہ آپ نے اصل میں نا انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف صدقات کی تقسیم میں تان کرتے، بلکہ یہ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں سے ایک الزام ہے، یعنی کہ اس میں بھی کرتے تھے، ورنہ تو بے شمار تان وہ کرتے تھے، اور ان کے ہاں انصاف کا پیمانہ بس اتنا تھا کہ انہیں مل جائے، یعنی اگر انہیں مل جائے نا تو پھر خوش ہیں، اس لیے فرمایا فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے ان کو بھی دے دینا تو پھر وہ خوش ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اگر ان کو نہ دیا جائے مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اسی وقت وہ تانے ماریں گے، ایسی الٹی پلٹی باتیں کریں گے۔ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں سے یہ ایک اصل میں الزام ہے۔ تو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردست انصاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر یا کسی دوسرے شخص کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی کچھ نہ دے پاتے، یعنی تقسیم ہو گیا، ان کو کم حصہ ملا یا کچھ نہ ملا، تو وہ سخت ناراض اور ان کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل ہی نہیں کرنے والے ہیں، ان سے ناراض ہوتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی تو بے انصاف ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا الزام اللہ کے نبی پہ لگا رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کر رہے ہیں، آپ عدل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ویل ہو، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ، جب میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ یعنی کتنی صحیح سچی بات کی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے عدل نہیں کرنا ہے تو پھر عدل کون کرے گا بھی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے کہا کہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں، تو فرمایا رہنے دو، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں اور ہوں گے کہ تم میں سے ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں، یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ ساتھی یعنی اسی جیسے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ تم میں سے ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں، یعنی تم اپنی نماز کو ان لوگوں کی نماز کے ساتھ ذرا مقابلے میں میچ کر کے دیکھنا، اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی تمہیں لگے گا کہ وہ اتنا زیادہ روزے رکھنے والا، اتنی نمازیں پڑھنے والا، حالانکہ وہ ہے منافق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی دیکھیں ان کی اتنی نمازیں اتنے روزوں کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ وہ تو آپ کے اوپر صدقات کے معاملے میں عیب لگاتے ہیں، آپ کے اوپر یعنی تانا مارتے ہیں۔ تو کئی موقعوں پر ان لوگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کی، اور جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
صحابہ کرام یہ جو تھے یہ تو بڑے جوش جذبے والے صحابہ کرام تھے، تو ان نے ان کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرمایا کہ اجازت مانگنے کے باوجود آپ نے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ان کے قتل کی اجازت نہیں دی، یہ کہہ کر کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ کے نبی کا اخلاق کہ اللہ کے نبی اس کے باوجود جو ہے نا ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہے، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو مل کے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں پہ الزام لگائیں اور الزام لگا کے جناب فلاں منافق ہے اور فلاں یہ ایسا ہے۔ آج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ سیاست کے اندر آ کر لوگ علماء کے اوپر، اور کوئی جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، اس کا کریکٹر آگے پیچھے جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے، صرف سیاسی معاملات کے اندر تک۔ تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آگے آخری آیت جو ہے آج کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ سب کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں اللہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف سب رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ آیت اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر بے شک وہ سب راضی رہتے جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور وہ سب کہتے کافی ہے ہمیں اللہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، تو یعنی یہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کاش وہ ایسا کہتے، کاش ان کا رویہ ایسا ہوتا کہ وہ کہتے کہ جناب اللہ اور اس کے اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہ تانا زنی اور عیب جوئی کے بجائے اس طرح کہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا۔ یعنی اگر غور کیجئے منافق ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ایسا کہتے تو اللہ رب العزت ان پر اپنا فضل کرتا، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں کہ اس قسم کا کلمہ خیر بھی کہہ سکیں، یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، اس لیے اللہ نے کہا وَلَوْ، اور اگر وہ کہتے، یعنی اس کا مطلب انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ایسے کہنا چاہیے۔ اصل میں ایک مومن کو کیسے کلمات کہنے چاہیے، ایک مومن کے منہ سے کیسے الفاظ نکلنے چاہیے، کیا ناشکری والے کلمات نکلنے چاہیے یا شکر گزاری والے الفاظ نکلنے چاہیے؟ اور بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی جو نا ایک اور مطلب نکالا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رزق دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آیا ہے نا اس آیت میں کہ فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، کہ جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، یعنی کاش وہ اس کے اوپر راضی رہتے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی بھی دیتے ہیں، تو حالانکہ ان آیات میں آپ کی زندگی میں آپ کی جو زندگی میں جو بات ہے نا اس کی بات چیت ہو رہی ہے، غنیمتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو ریفرنس سے ہٹا کر جب اس کا مطلب نکالیں گے تو بالکل غلط نکلے گا۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ کر، تو اسی طرح اللہ کے نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، بالکل ایسا اس کا مطلب نہیں، کیونکہ یہاں پر غنیمتوں کی بات ہو رہی ہے اور صدقات کی تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی آیت میں بلکہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے واضح بات ہو رہی ہے کہ غور کریں، اگر ایسا جائز ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی سے بھی مانگا جائے تو آگے پھر کیوں کہا جا رہا ہے وقالو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر وہ کاش یہ کہتے کیا حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ دنیا ہے کہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے تو ملکوں میں بسوں، گاڑیوں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، یعنی ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، بالکل شرکیہ کلمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہ ایک تہمت، اور کبھی اللہ کے نبی نے یا اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہے، کاش وہ ایسا کہتے حسبنا اللہ، کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں کیا کہا، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ مطلب اصل میں جو وہ نکال رہے ہیں وہ نہیں نکلتا، کہ انا الی اللہ راغبون، کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جب جس سے انسان مانگے اس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ تو ان الفاظ سے واضح طور پہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ مانگنا اور کافی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، کہ وہ اللہ فقط جو ہے وہی صرف کافی ہے ہمارے لیے، اور اسی کے لیے ہمیں حسبنا اللہ کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے، آپ جانتے ہیں۔ اب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کون تقسیم کرتا ہے، یا پھر حاکم تقسیم کرے گا، حاکم وقت جو ابھی ہے وہ تقسیم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کو کئی جگہ پر اعلان فرمانے کا حکم دیا کہ میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے. یعنی کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ کیسے سکتا ہے کہ جناب اللہ کے نبی سے بھی مانگو، بھر دو جولی میری یا محمد در پہ آئے ہیں تیرے سوالی. کیا آپ نے یہ قوالی نہیں سنی؟ یہ بالکل شرک سے بھرپور قوالی ہے، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے مخالف ہے، اللہ اور اس کے قرآن کے خلاف ہے. جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں سے ایک جگہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الجن میں ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ لا املک لکم، میں بالکل مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، ضرا نہ کسی نقصان کا، ولا رشدا نہ کسی نفع کا، نہ کسی رشد کا، میں تمہارے لیے مالک ہے ہی نہیں. اور اس طرح سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے، سورہ فاطر میں دیکھیں گے تو اس کے اسی طرح کے بے شمار دلائل آپ کو مل جائیں گے جس میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے حوالے سے کہ میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو یہی نتیجہ ملے گا. تو خیر، یہ کیونکہ سارا حوالہ جنگ تبوک کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، تو جنگ تبوک میں جب آپ سے سواریاں مانگنے کے لیے بعض مجاہد آپ کے پاس آتے اور آپ فرماتے کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں، تو سواریاں حاصل نہ جن کو نہیں ملتی تھیں وہ مجاہد روتے ہوئے واپس جاتے تھے. اب بتائیں کہ وہ دعویٰ کدھر گیا کہ اللہ کے نبی بھی دینے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کو سواریاں کیوں نہیں دی؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ اور الہ نہیں ہیں. اللہ کی یہ مرضی اور اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو دے اور جب دے، یہ اس کی حکمت ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کس کو جانا ہے، کس کو نہیں جانا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اپنے عقیدے کو بھی یہاں پر درست کرنا ہے. اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدے کی بات بھی سمجھائی ہے کہ حسبنا اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ دعوے کہ اللہ کے نبی بھی وارث ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ بھر دو جولی میری یا محمد، یہ بالکل جھوٹے اور شرک کے دعوے. انسان ایسے جملے کہنے والا، اور اگر وہ دل سے نہیں کہتا پھر تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر عقیدہ رکھ کر کہتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے واجب ہے. تو اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ کی صفت کسی نبی کو یا کسی بھی غیر اللہ کو دے دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑی ذات ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کی ذات بہت بڑی ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اب ہمارا کوئز ٹائم ہے. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. آج چند سوال ہمارے سامنے ہیں. پہلا سوال، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، یہ جو شروع میں آیت ہمارے سامنے آئی تھی، تو یہاں الحسنیین سے کون سی دو چیزیں مراد ہیں؟ اسی طرح آیت آئی حسبنا اللہ، یہ ہم نے پڑھا، تو اس جملے سے ہمیں عقیدے کا کون سا درس ملتا ہے؟ اور اسی طرح ہمارے سامنے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، تو یہاں صدقہ قبول نہ ہونے کے کون سے اسباب بیان ہوئے؟ اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کفار کے کثرت مال و اولاد کے دھوکے میں نہ پڑنے کی کیا حکمت بیان فرمائی گئی ہے؟ اور آگے ہے وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، تو کیا چیز یعنی اس آیت میں ہمارے سامنے آئی کہ کیا چیز آدمی میں دوسروں کا خوف اور بزدلی پیدا کرتی ہے؟ اور اسی طرح آخری سوال ہے وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو ایک مومن کو کون سے الفاظ زیب دیتے ہیں؟